بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ رب العزت والجلال کا یہ دستور ہے کہ جو نافرمان قوم ہوتی ہے ان کو ان کی نافرمانی سے روکنے کے لیے پہلے انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں۔ انبیاء معجزے سے اپنی بات کو پختہ اور مضبوط کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنے طریقے کو رائج کرتے ہیں تاکہ اللہ کی نافرمانی سے قوم باز آ جائے۔ اگر انبیاء کی نافرمانی اور معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتی قوم تو اللہ تعالیٰ پہلے ایک دم سے ہلاک نہیں کر دیتے کسی قوم کو۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ ابتدائی طور پر کچھ پریشانیاں آتی ہیں، کچھ سختی آتی ہے، کچھ تکلیفیں آتی ہیں تاکہ ان تکلیفوں سے سبق حاصل کیا جائے اور ہوشیار رہا جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ تذکرہ چل رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا، اور ساتھ میں فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کا اور اس کی قوم قبطیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم کو ایسے ہی نہیں ہلاک کر دیا شروع میں کہ ان کو سیدھے پانی میں ڈبو دیا ہو، بلکہ ان کی تنبیہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھایا۔ حضرت موسیٰ نے معجزات کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب قوم نہ مانی فرعون اور فرعون کے ماننے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر فرعون اور اس کی قوم پر کچھ سختیاں نازل کی تاکہ وہ خواب غفلت سے باہر نکلیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہات کا کچھ اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم کو متنبہ کرنے کے لیے
پہلے ان کی کھیتیاں خشک کی، کھیتیاں خراب ہو گئیں، سبزہ خراب ہو گیا، درختوں کے پھلوں میں کمی آ گئی، اور دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مقصود یہ تھا اللہ کا کہ یہ متنبع ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زراعت کی کمی، پھلوں کا بگڑ جانا، پھلوں کی پیداوار کا کم ہو جانا، یا زراعت کا خراب ہو جانا، پانی کا خشک ہو جانا، کمی ہو جانا، موسم کا تبدیل ہو جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے متنبع کرنے کے لیے یہ تمام اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پریشانیوں کو بھیجتے ہیں۔ ان کے اوپر بھی آئیں، لیکن وہ عبرت حاصل کرنے کے بجائے اور ڈھیٹ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آسانیاں بھیجی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے تاکہ خوشی میں بھی آزمائیں اور تکلیف میں بھی۔ جب خوشیاں آئیں کہ شاید احسانات سے متاثر ہو کر شرمائیں اور اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر متوجہ ہوں، تو انہوں نے کہا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، یہ تو کہا کہ جب یہ خوشیاں آئی ہیں یہ تو ہمارے اچھے کام کرنے کی وجہ سے آئیں، ہم قابل تھے، اس لائق تھے کہ ہمارے اوپر حالات ہمارے اچھے ہوتے۔ چنانچہ اپنی قابلیت سمجھنے لگتے ہی جب اللہ کی طرف سے خوشگوار حالات آتے، اور اگر برے حالات آتے تو کہتے یہ تو موسیٰ کی وجہ سے ہو گیا، ان کی قوم کی وجہ سے ہو گیا، گویا کہ غلط بات کو نبی کی طرف منسوب کرتے، اور اچھائی کو اپنی طرف، کہ اگر کوئی خوبی ہوتی تو یہ خوبی تو ہماری وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے عذاب کو فرعون اور فرعون کی قوم کے اوپر بھیجا۔ جیسے آپ جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ان کے اوپر اور بھی بلائیں آئیں۔ مثال کے طور پر ان کی پیداوار خراب ہوئی، اس کے بعد جب وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا پانی، ایسی بارش برسائی کہ قبطیوں کے گھروں میں تو پانی ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے مکانات جو کہ ان سے متصل تھے وہ مکان محفوظ رہے، اور وہ پانی قبطیوں کے گھر میں رکا رہا۔ بالآخر یہ آئے حضرت موسیٰ سے اور کہا کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے، یہ مصیبت ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی اور بارش تھم گئی، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا ٹڈیوں کا۔ وہ ٹڈیاں ایسی تھیں کہ جب وہ نازل آئیں اللہ کی طرف سے عذاب بن کر، لکھا ہے کہ ان کے گھروں کے دیواروں کو بھی، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی، اور ساتھ میں ان کے کھیت میں اگنے والے ہر سبزے کو چاٹ کر وہ ختم کر گئیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی عذاب ان کے اوپر بھیجے، جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں آیت میں کیا کہ وہ نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد کبھی جوؤں کا عذاب آیا کہ ان کے بدن اور ان کے کپڑوں پر جوئیں ہو گئیں، اور جو ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ عذاب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ہٹاتے رہے، اور یہ وعدہ کرتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ختم ہو جاتا وہ پھر نافرمانی پہ آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجتے کسی اور کا، جس کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا ہے کہ یکے بعد دیگرے، کبھی
ٹڈیوں کا طوفان آیا، کبھی دیمک ان کے گھروں میں ہو گئی، کبھی مینڈک کا عذاب آیا، اور کبھی خون کا عذاب آیا کہ شاید متنبع ہو جائیں، شاید، لیکن بار بار کے وعدوں کے بعد جب وہ قوم نہ سمجھی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بحیثیت قوم ہلاک کیا، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پریشانیاں آئیں تو اس وقت توبہ، انابت اللہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر قوم فرعون نے توبہ اور استغفار تو دور کی بات، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، اور وہ ایک مجرم قوم تھی جس کا تذکرہ یہاں آیت میں ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو وہ یہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، اور اگر کوئی پریشانی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہ تھے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانیاں لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، دیمک گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑ دیں۔ پینے کا پانی نہ رہا، ہر جگہ ان کو خون ہی نظر آتا تھا اور پانی پینا دوبر ہو گیا۔ جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، یکے بعد دیگرے تھیں، یعنی پہلے ٹڈیوں کا طوفان آیا، جب پھر باز نہ آئے، پھر گھن کا، دیمک کا عذاب آیا، پھر جب اس پر کہا حضرت موسیٰ سے آ کر کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، جب وہ ہٹ گیا پھر وہ اپنی باتوں سے مکر گئے، تو یہ یکے بعد دیگرے ان کے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں اس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑ دیں، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں۔ ان علیحدہ نشانیوں سے اور آسمانی آفتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، توبہ کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔